نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نہیں بلکہ کہندے کی نے یا اے اللہ دی بندی تیرے سر دا سائیں میں وہاں تینوں اپنے سر دا سائیں چنگا لگدا ہے مینوں میرے سر دے سائیں محمد عربی نے بلایا ہے مینوں میرے سر دے سائیں چنگے لگدے نے حاضرین محترم ہے اسی حالت دی اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر حاضر ہو جاندے نے حاضرین محترم صبح سویرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میدان جہاد علیہ پاسے جاندے نے حاضرین محترم پھر ہویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے لوگو جدوں گھمسان دی جنگ شروع ہوندی سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ سی جدوں گھمسان دی جنگ شروع ہوندی سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر صحابی رضی اللہ عنہ والے پاسے ویکھ دے سن آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے نے جس پاسے او صحابی رضی اللہ عنہ جاندے نے نگاہ مصطفیٰ اسی پاسے اٹھ جاندی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی پاسے ویکھ دے نہیں حاضرین محترم کئی کفار نو انہوں نے واصل جہنم کیتا پھر تلوار دوار آپ رضی اللہ عنہ دی گردن تے آیا زمین تے گرے جامع شہادت نوش کیتا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھ مبارک دے اندر اسی طرح اتھرو بھی آئے نے چہرہ مبارک دے اتے مسکراہٹ بھی آئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھاں دی اندر اتھرو چہرے تے مسکراہٹ وجہ کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اے میرے صحابہ جدوں میں اپنے صحابی نو شہادت تے رتبے تے فائد ویکھیا میری اکھاں دی اندر اتھرو آئے جدوں انعام ویکھیا چہرے تے مسکراہٹ آئی اس نے تے اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دے وچ اپنی ایک عورت نو چھوڑیا سی ایک بیوی نو چھوڑیا سی رب العالمین دی طرفوں حورا آئیاں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کڈی ہے حورا انہاں دی روح نو لے کے رب دی بارگاہ دی اندر جا رہیاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج محبت کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج پیار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنی تے پوچھ کے نہیں کرنی تے ٹوٹ کے کرنی پوچھ کے نہیں کرنی ٹوٹ کے کرنی ساڑھے قائد امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر فنافر رسول حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایہی دس کے گئے لوگوں اپنے نبی نال محبت کرنی تے ٹوٹ کے کرنی پوچھ کے نہیں کرنی ساڑھے اکابرین سائیں درس دیتا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابین نام حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ چھوٹی جی عمر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لے کے آندے نے نماز پڑھنے آستے صرف نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ نماز بھی پڑھنی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا واز نصیحت کرنا اساں بھی سننا نماز بھی پڑھنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا واز نصیحت کرنا اساں بھی سننا حاضرین محترم کدی کلیاں آندے سن تے کدی اپنے چاچے دی انگلی پکڑ کے جلیس اس دی انگلی پکڑ کے مسجد چاندے سن ایک دن فجر دی نماز آئے چاچا نال نہیں سی نماز پڑھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واز نصیحت کیتا اس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت دے متعلق واز نصیحت کیتا گھر تشریف لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سی جتنا یاد سی چاچے نو کیا میرے چاچا آج تسی فجر دی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نہیں پڑھی میں چاندہ اے وہاں
جو کچھ میں سن کے آیا ہاں وہ تانوں بھی سنا دیواں تاکہ تانوں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایک گل یاد رکھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتیاں دعا دیتی، فرمایا سرسبز و شاداب روے میرا او امتی۔ سرسبز کہندے ہیں لے لہاندے ہوئے کھیت، اے بوٹے لے لہاندے ہوون نا، پتے ہوون، پھل ہوون، سبزہ ہوئے تے بندے دا دل بڑا خوش ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرسبز و شاداب روے میرا او امتی جس میری کسی گل نہ سنیا، سنن تو بعد اس اتے عمل کیتا اور پھر اسا دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ آج یہی مشن لے کے ساڑھے کول دعوت اسلامی دے بھائی آئے نے، الحمدللہ، کریا کریا، بستی بستی، گراں گراں، شہر شہر، ملک ملک، اس ساتھی اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام نو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ انہاں دا اس سفر بڑا مبارک کرے اور یقیناً مبارک ہے۔ حاضرین محترم، کہنے لگے چاچا جو کچھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ سنیا، تسیاں بھی میں کچھ سنا دینا تاکہ تانوں بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ کمرے چور کوئی نہیں، نہ لکھیا میرے چاچا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دا ذکر کیتا، میں نو اس طرح محسوس ہو رہا سی جس طرح میں جنت اور دوزخ نو اپنی آنکھاں نال ویکھ رہا سی۔ بیٹھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سی اور میں نو اس طرح محسوس ہو رہا سی جس طرح جنت اور دوزخ نو اپنی آنکھاں نال پیا ویکھنا وا۔ حاضرین محترم، چاچا یا ازلی منافق بدبخت کہنے لگا معاذ اللہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم دا اے حال ہے کہ تو بیٹھا ہویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس چومیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت دا ذکر کریں تو اس طرح محسوس کریں کہ جنت اور دوزخ اپنی آنکھاں نال پیا ویکھنا میں، پھر اسی تے معاذ اللہ جنوراں نالوں بھی بدتر ہو گئے۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ ایسن بچے لیکن دل دے بڑے سوچے سن۔ چھکے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تڑپ کے رہ گئے، میرے چاچا تو ہی گل پیا کرنا، تو ہی گل پیا کرنا۔ میں تے سمجھدا سا کہ تو بڑا وڈا مومن ہے، لیکن میں نے تے آج سمجھ لگی ہے کہ تو بڑا وڈا منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے متعلق اپنے دلے چھے گل رکھنا میں۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے میرے چاچا ساری کائنات وچ جڑے لوگ سن سارے نالوں ود کے رشتہ داراں وچوں بھی سارے نالوں ود کے اور جانن والے وچوں بھی سارے نالوں ود کے تیرے نال پیار کردا سا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تو میری انگلی پکڑ کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے لے کے جاندا سی۔ لیکن آج تو بعد کائنات جڑے بدترین لوگ نے ساریاں وچوں اگر بدتر سمجھاں گا تو تینوں سمجھاں گا۔ کیوں؟ کہ تیرے دل دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں ہے، محبت تیرے نال سی کہ تاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال سی، نفرت تیرے نال کر رہے ہاں تاں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال کر رہے ہاں۔ ساڑھے کول تے محبت دا معیار ہی ہے جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت کرتا ہے اساں او چنگا لگنا ہوئے، جیڑا اللہ اور اللہ دے رسول نال محبت نہیں کرنا سکا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے ساڑھا اس نال کوئی رشتہ نہیں۔ میرے چاچا اور میرے کول دو رستے نے، ایک رستہ اے وے کہ جڑی تو گل کیتی اپنے دل وچ رکھ کے نہ کسی نال ذکر نہ کراں، اور دوجا رستہ اے وے کہ ساری دی ساری گل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر جا کے پیش کر دیواں، پھر رب جانے تے رب دا رسول جانے۔ چاچا اس وقت تک سی خاموش، ہن چاچا بولیا، بول کے کہنے لگاؤ میرے بھتیجے تیری گل نو مننے گا کون؟ چھوٹی جی تیری عمر ہے، تیری زبان تے کون یقین کرے گا؟ تو جڑا کچھ کرنا ہے کر لے۔ حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ دل دے سچے ہے، کہنے لگے چاچا کوئی مننے نہ مننے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس ضرور حاضر ہوں گا۔
حاضرین محترم، حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ ننے ننے قدماں دے نال اٹھ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے، جا کے سلام عرض کر دے نے۔ سلام عرض کرن تو بعد کہن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج جلیش نے اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ دی اندر خیانت کیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا اے میرے بیٹے جلیش نے کیڑی خیانت کیتی ہے؟ حاضرین محترم، عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے جیڑا معاملہ پیش آیا سی ساری گل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر عرض کر دیتی، نالی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلیش کوئی عام بندہ نہیں ہے، میرا سگا رشتہ دار ہے، میرا سگا چاچا ہے۔ اے اللہ دے محبوب نبی تہاڈی بارگاہ دی اندر آیا ہاں اور آ کے عرض کر رہا ہاں یا رسول اللہ آج تو بعد میرے چاچے دے نال کوئی تعلق نہیں، آج تو بعد میرے چاچے دے نال کوئی رشتہ ناتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب دی بارگاہ دی اندر بھی گل پیا کردا واں یا رسول اللہ تسی گواہ ہو جاؤ اے الہ العالمین، اج تو بعد میرے چچے دا رستہ جدا، میرا رستہ جدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری گل سنی، سنن تو بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے میرے بیٹے تو اتنے بیٹھ جا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عادت مبارکہ سی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال مشورہ کر دے سن، جیڑا مشورے دے اندر تے گوندا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق پھر فیصلہ کر دے سن۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو بلایا، مشورہ کیتا، ادھروں جلیس نو بھی پتہ چلیا جس طرح منافقین دی عادت سے انہیں آکے جھوٹیاں قسمہ کھانیاں شروع کیتیاں، نالی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اس بچے دی گل دی اتے اعتبار کرو گے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی ایہی عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گو کہ حضرت عمیر بن سعد انصاری ساڑھے نال نمازاں بھی پڑھ دینے، قرآن دی تلاوت بھی کر دینے، تو آڑی مجلس دی اندر بے کے وعد نصیحت بھی سن دینے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیس بھی ساڑھے نال نمازاں پڑھ دائے، نیکی دے کم ساڑھے نال کر دائے۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹا جیا بچہ ہے، اس دی گل دے مطابق فیصلہ نہ کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ بچے دے حق دے اندر نہیں کیتا، جلیس دی حق دے اندر کر دیتا۔ حاضرین محترم، اس بچے نے کیتا کہ اپنی نگاہاں آسمان والے چاہیاں اور اپنی نگاہاں آسمان والے چاہ کے اپنا دامن رب دی بارگاہ دی اندر پھیلا کے وہ بچہ عرض کرتا ہے اے الہ العالمین، بے شک تو تے جاندہ میں کہ میں جڑی گل کیتی ہے سچی گل کیتی ہے، یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولے ہاں، اے اللہ اگر میں جھوٹا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے اللہ میں نو جھوٹا کر دے، اے اللہ اگر میں سچا وہاں تے پھر